حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قریش بنو مخزوم کی اس خاتون کے معاملے میں بہت فکر مند ہوئے جس نے چوری کی تھی۔ انہوں نے کہا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون عرض کر سکتا ہے؟ آخر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے سوا اور کون یہ جرأت کر سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ کی ایک حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ پھر آپ اٹھے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے تباہ ہوئے کہ ان میں جب کوئی معزز یعنی امیر آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور یعنی غریب آدمی چوری کرتا تو اسے حد لگا دیتے۔ قسم ہے اللہ کی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ راوی حدیث محمد بن رمح نے کہا میں نے امام لیث بن سعد رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، وہ بیان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوری جیسی نازیبہ حرکت سے محفوظ فرمایا تھا، اور ہر مسلمان کو یہی کہنا چاہیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قسم کی غلطی کا صدور ممکن نہیں، لیکن قانون اعلیٰ اور ادنا سب کے لیے برابر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2547۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت زید بن خالد اور حضرت شبل رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی حاضر خدمت ہوا اور کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ ہمارا فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق کیجیے۔ اس کا مخالف یعنی دوسرا آدمی زیادہ سمجھدار تھا، اس نے کہا جی ہاں ہمارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کر دیجیے اور مجھے بات کرنے کی اجازت دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو۔ اس نے کہا میرا بیٹا اس شخص کے ہاں نوکر تھا، اس نے اس کی بیوی سے بدکاری کر لی، میں نے 100 بکریاں اور ایک غلام اس کا فدیہ دے دیا۔ پھر میں نے اہل علم سے متعدد افراد سے مسئلہ پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، اور اس کی بیوی کی سزا رجم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ 100 بکریاں اور غلام تم واپس لے لو، اور تیرے بیٹے کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے۔ اور دوسرے صحابی سے فرمایا انیس اس شخصی عورت کے پاس جاؤ، اگر وہ اپنے جرم کا اعتراف کر لے تو اسے سنگسار کر دینا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے استاد حضرت ہشام بن عمار نے فرمایا حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے پاس گئے اور اسے پوچھا تو اس نے اعتراف کر لیا، چنانچہ انہوں نے اسے سنگسار کر دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2549۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اللہ کا حکم حاصل کر لو، مجھ سے اللہ کا حکم حاصل کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک راستہ اور قانون مقرر کر دیا ہے، کمارے لڑکے اور کماری لڑکی کی سزا 100 کوڑے مارنا اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا ہے، اور شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی سزا 100 کوڑے اور سنگسار کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2550۔ حضرت حبیب بن سالم رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مرد پیش کیا گیا جس نے اپنی بیوی کی لونڈی سے مباشرت کی تھی۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس کے بارے میں وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ پھر فرمایا اگر عورت نے مرد کو لونڈی سے مباشرت کی اجازت دی تھی تو میں اس مرد کو 100 کوڑے لگواؤں گا، اور اگر اس نے اجازت نہیں دی تھی تو میں اسے سنگسار کروا دوں گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2500۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ لوگوں پر کچھ طویل عرصہ گزرنے پر کوئی شخص یہ بھی کہنے لگے گا مجھے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں رجم کا ذکر نہیں ملتا، اس طرح وہ لوگ اللہ کا ایک فریضہ ترک کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ سنو
رجم حق ہے جبکہ مرد شادی شدہ ہو اور گواہی ثابت ہو جائے یا حمل یا اعتراف موجود ہو۔ میں نے یہ آیت پڑھی ہے، الشیخ والشیخہ اذا زنیا فرجموہم البتہ، بڑی عمر کا مرد اور بڑی عمر کی عورت جب بدکاری کریں تو انہیں ضرور رجم کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو رجم کی سزا دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے بھی رجم کی سزا دی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2553، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے پاس سے گزرے جس کا منہ کالا کیا گیا تھا اور اسے کوڑے مارے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کیا تمہیں اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزا ملتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء میں سے ایک آدمی کو بلایا اور فرمایا میں تجھے اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، کیا تم زانی کی یہی سزا تورات میں پاتے ہو؟ کیا تم زانی کی یہی سزا تورات میں پاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اور اگر آپ نے مجھے قسم نہ دی ہوتی تو میں آپ کو صحیح بات نہ بتاتا۔ ہماری کتاب میں زانی کی سزا رجم ہی ہے، لیکن ہمارے اشراف میں رجم والا جرم بہت زیادہ ہونے لگا، تو ہم یوں کرنے لگے کہ جب ہم کسی معزز کو اس جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے پکڑ لیتے تو اسے سزا دیے بغیر چھوڑ دیتے، اور جب کسی کمزور کو پکڑ لیتے تو اسے حد لگا دیتے۔ اس لیے ہم نے آپس میں کہا آؤ ہم کسی ایسی سزا پر اتفاق کر لیں جو معزز اور کمزور دونوں قسم کے مجرموں کو دے سکیں۔ چنانچہ ہم نے رجم کی بجائے منہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے پر اتفاق کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، سب سے پہلے میں تیرے حکم کو زندہ کرتا ہوں، جبکہ انہوں نے اس کو مردہ کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس مجرم کو سنگسار کر دیا گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2558،